قرآن ہر زبان پر کے نام سے ایک ہم چلا رہے ہیں اپنی سیریز بھی. تو آج میں نے آپ کے لیے جو ایک آیت سنی ہے وہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 99. کبھی آپ کو ایسا لگے نا کہ آپ جان بوجھ کر اپنے باطن کو آلودہ کر رہے ہیں، یعنی میں آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے اندر کچھ پلاننگ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بڑا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے اندر سے میں نیک دکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا. اگر یہ خیال، میں آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں، آپ نے اپنا محاسبہ کرنا. آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ آپ نیک دکھیں، آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نیک بنیں. اگر آپ نیک ہوں گے نا تو نیک نظر تو آ ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنے اوپر لیپ کرنا شروع کر دیں گے نا، مثال کے طور پر میں شاید آپ جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہے کہ میں کوشش کر کے ارادتاً اپنا لباس ایسا نہیں رکھتا کہ کسی کو دیکھ کے شائبہ بھی ہو چلو یار اچھا بندہ ہے اس سے مل لیں. میں انتہائی نارمل لباس، کاف عام طور پر اوپر ہوتے ہیں، سر ننگا ہوتا ہے اور ایسا ہی لباس ہوتا ہے جیسا آپ کا ہوتا ہے عام طور پر. اس کی خاص وجہ ہے، اگر آپ نیک دکھنا شروع ہو جائیں گے نا پھر آپ کو عزتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. وہ جو عزتیں ملنی شروع ہو جائیں گی آپ کا باطن آپ کو بتائے گا تم تو بڑا نیک ہو، مزید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے، بس زیادہ ہو گیا، تھوڑا نیچے ہو، اتنا اوپر نہیں جاتے نظر نہ لگ جائے. ایسے نہیں کرنا. نیک دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے. اتنی سی بات ہے، آپ رات کو سونے سے قبل خود سے پوچھا کریں نا، یار آج تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی؟ آج تمہاری وجہ سے کسی کا ناحق دل دکھا؟ آج تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا؟ چھوڑو تم نے عملاً کیا نہیں کیا، تم نے کسی کے خلاف سوچا؟ اگر آپ نے سوچا ہے تو آپ نیک نہیں بنے. آج چاہے لوگ آپ کو نیک سمجھتے ہیں یہ تو بات الگ ہے، ویسے یہ ہرڈل ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں. یہ کوئی اتنی قابل تعریف بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رکاوٹ آ جائے گی سامنے، آپ خود ہی اپنے سامنے خدا بن کے بیٹھ جائیں گے. او دیکھیں یہ جو بات ہے نا انسان کو مار دیتی ہے. اگر کبھی مال کے کائنات آپ کو نیکی کی توفیق دیں بھی نا تو شکر گزار بن جانا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بندہ نا چیز کو موقع دے دیا، میں بھی جانتا ہوں میں کتنا گندا ہوں، مجھے پتا ہے میرا دل صاف نہیں، پھر بھی تو نے دے دیا، تیرا شکر ہے. باہر کیف اگر کبھی ایسا ہو آپ کا باطن آپ کا ساتھ نہ دے یا آپ ارادہ تن کسی کے لیے غلط سوچیں اور اوپر سے اسے میٹھے ہو کر مل رہے ہوں، یا آپ کسی میں یہ والی بات دیکھیں، تو آپ نے قرآن الحکیم کے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے اور اچھی طرح سے خود کو تذکیر کرنی ہے. موقع ملے تو اپنے دوست کو بھی. سورۃ مائدہ آیت نمبر 99 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. وہی اس کو دکھانا ہے، اس کو دکھانا ہے، وہ جس کو دکھانا تھا اس کو تو اندر بھی نظر آ رہا ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہے اندر گند بھرا ہوا ہے، اوپر میں نے شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے. اگر اس کو نظر آ رہا ہے تو ان کا دیکھنا کیا میٹر کرتا ہے؟ کیا میں ان کے لیے بنوں گا؟ کیا میں اتنا چھوٹا ہو گیا ہوں، اپنی ہستی کو میں نے اتنا حقیر کر لیا یا جان لیا کہ میں اب ان انسانوں کے لیے یا پھر ان لوگوں کے لیے میں خود کو بناؤں گا؟ نہیں، اللہ کے لیے بناؤں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر بناؤں گا. اگر کبھی آپ کا باطن آپ کے ظاہر کے ساتھ نہ ہو تو آپ نے مال کے کائنات کی تذکیر کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ان الفاظ میں خود کو نصیحت کرنی ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو سب اللہ کو پتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. پھر آپ نے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر کے ساتھ سنکرونائز کر دے، یا اللہ میرے باطن کو بھی پاکیزہ کر دے، میرے ظاہر کو بھی پاکیزہ کر دے. جس دن آپ کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا آپ کم از کم منافقت سے باہر آ جائیں گے. مال کے کائنات آپ کو اور مجھے قبول فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.